مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے کفضلی علی ادنا رجل من اصحابی. آقا فرماتے ہیں صحابہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی فضیلت ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت صحابہ تم میں سے ادنا پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ ایک مقدس علماء کرام کی فضیلت ہے کہ جن کے لیے آسمان والے زمین والے یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں اپنے پلوں کے اندر چونٹیاں ان تمام مقدس علماء کرام کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ اللہ عز و جل جو رزق عطا فرماتا ہے آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے یہ تمام جو زمین سے سبزہ اگتا ہے اللہ انہی مقدس نیک علماء کی برکت سے عطا فرماتا ہے. تو بس میں دونوں موضوع پہ تھوڑی دیر زیادہ دیر نہیں بولوں گا چونکہ وقت زیادہ تھوڑی دیر گفتگو دونوں تعلق سے تھوڑی کروں گا. الحمدللہ العلی الجلل الواحد الفرید القدیم الاول انت مالک الناصر وبن فاقبل ثم الصلاة علی النبی الافضل. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذکرونی اذکرکم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات سب سے پہلے امت خضرہ میں رحم فرمانے والے آقا تمام نبیوں کے سردار جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا اس مصطفیٰ کے اس فرمان کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاح. آقا فرماتے ہیں پیارے صحابہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. اور یہ پورا مجموعہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور محبت سے اپنی غلامی کا سچا ثبوت پیش کریں تاکہ میدان محشر میں ہمیں ہمارے آقا کا قرب حاصل ہو. درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک شاعر نے کہا تھا ماشاءاللہ آپ ایسے نظامت تو سن رہے ہیں کہ زبردست نظامت حضرت فرما رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ حضرت نظامت ہی کرتے رہے تب ہم سنتے رہے تو مجمع میں بیداری لگ رہی تھی. جی ہاں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک دو شعر سنا دوں کیا؟ جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے. جسم یاسین کو مصطفیٰ کے جسم کی بات میں کر رہا ہوں. جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے. بولو مصطفیٰ کیا زمین پر سایہ تھا کیا؟ نہیں تھا نا. جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے. اس نے نور کو اندھیرے سے الگ رکھا ہے. اس نے نور کو اندھیرے سے الگ رکھا ہے اور ایک نقطہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح. ایک نقطہ بھی گوارا ہی نہیں اپنی ہی طرح. اس نے نام محمد کو نقطے سے الگ رکھا ہے. اس نے نام جزاک اللہ خیر. اس نے نام محمد کو یعنی بولو اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے نا. محمد مصطفیٰ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے. یہ مقدس علماء بیٹھے اور یہ تمام تر مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ بھی ہیں. جب بات آ گئی تو میں جلدی سے اشارتاً آپ کو بتا دوں. شکریہ جزاک اللہ خیر. یہ دونوں نام اتنے مقدس نام ہیں کہ آپ اور دوسرے ناموں سے اگر کمپرومائز کریں تو جو فضیلت اور جو کوالٹی
اور جو صفت ان ناموں کے اندر ملتی ہے وہ دوسرے ناموں کے اندر نہیں ملتی ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے کیسے؟ کہ دیکھیں لفظ اللہ ہے، لفظ محمد ہے. آپ اگر لفظ اللہ کو لیں اور اللہ سے آپ الف کو ہٹائیں تو ان مقدس علماء سے پوچھو تاکہ تھوڑی یہ بات بھی ہو جائے، تاکہ تھوڑا ماحول اور یہ جو بچے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ اگر آپ الف کو ہٹا دو تو پھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ پڑھا جائے گا للہ. اس کا بھی معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے. ایک ایک حرف آپ مائنس کرتے چلے جائیں تب بھی ایسا نہیں کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو، تب بھی معنی بچے گا. آپ اللہ سے الف کو ہٹائیں تب بھی معنی پھر للہ پڑھا جائے گا، اور للہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے. جی ہاں. پھر آپ ایک لام کو ہٹا دیں تو جو اس کی اصل تھی الالہ، پھر وہ واپس پلٹ کے آئے گی. تو پھر اس کا معنی ہوگا جب ایک لام ہٹائیں گے تو الہ بچے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد قرآن میں ہے کہ نہیں ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. تو ہم لام کو ہٹاتے ہیں تو الہ بچا. الہ کا معنی بھی معبود آتا ہے. سبحان اللہ. آپ ایک جو حمزہ ہے اس حمزے کو ہٹائیں، یعنی جس الف پر کوئی حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش، اس کو الف نہیں کہتے بلکہ اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو آپ اس حمزے کو ہٹائیں تو الہ سے پھر لہو بچے گا. لہو اس کا بھی معنی آتا ہے لام حرف جر اور ہاں ضمیر مجرور لہو اسی کے لیے، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب بولو کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے. یہ ہمارے تمہارے نام کی فضیلت نہیں. آپ نے الف ہٹایا تب بھی معنی بچا، آپ نے حمزہ ہٹایا تب بھی معنی بچا. اب آپ لہو آپ نے صرف رہا، اب لہو کا بھی معنی. اب آپ لام اور ہٹا دیں تو صرف ہاں ضمیر بچتی ہے. ان تمام مقدس علماء سے پوچھو کہ ہاں ضمیر بھی ایک اپنا معنی رکھتی ہے، معرفہ ہوتی ہے، اس کا بھی کچھ معنی ہوتا ہے. ہو اللہ ہو یعنی سب کچھ ہو اسی کے لیے. تو ایک ایک حرف ہٹائیں تب بھی معنی بچتا ہے. یہ اللہ کے نام کی فضیلت ہے. اب ذرا محمد مصطفیٰ کا نام دیکھو. محمد مصطفیٰ کے نام سے آپ دیکھیں میم کو ہٹا دیں، میم کو ہٹائیں تو کیا بچے گا؟ اگر آپ ہا میم نے حمد یحمد تو محمد کا معنی کیا آتا ہے؟ تعریف کیا ہوا. میم ہٹا دیں ہا میم دال بچا حمد. حمد کا معنی بھی تعریف کرنا آتا ہے. اور اگر آپ میم پر تشدید پڑھیں حمد یحمد، اس کا بھی معنی یہ باب تفعیل سے پھر ہو جاتا ہے، اس کا بھی اپنا معنی آتا ہے. اور اگر آپ پھر ایک حمدہ سے ایک ہا ہٹا دیں تو پھر میم ڈبل تھا، اب ڈبل میم ہوگا تو پھر مدہ، اس سے پھر یہ اسم فاعل ممد بن جائے گا جس کا معنی کھینچنے والا آتا ہے. کیونکہ مصطفیٰ اللہ کی ذات کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف کھینچنے والے ہیں، تب بھی یہ معنی پایا جاتا ہے. آپ اس کے بعد میں ایک میم ہٹاتے ہیں، صرف ایک میم اور دال بچا، اس کا معنی مد. مد کا معنی بھی کھینچنا آتا ہے کیونکہ مصطفیٰ مذہب اسلام کی طرف کھینچنے والے ہیں. آپ اگر میم کو بھی ہٹا دیں صرف دال بچتا ہے. دال ان سے پوچھیں، دال کا معنی بھی ایک ہے. دال معنی رہنمائی کرنے والا، اس کا بھی معنی آتا ہے. یہ نام محمد اور نام اللہ کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی. ایک ایک حرف مائنس کرتے چلے جائیں تب بھی ایسا نہیں کہ کوئی معنی نہ ہو، پھر بھی اس کا معنی ہمارے سمجھ میں آتا ہے. سبحان اللہ. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا پھر یہ تھوڑی گاڑی پڑ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے نا؟ تو آپ میرے بولیں کہ 12 بجے کے بعد پھر تقریر ہوتی نہیں، کرائی جاتی ہے نا. جی ہاں، تو آپ بولیں گے تھوڑی دیر میں بولوں گا. چونکہ بتائیں آپ اور ہم یہ تمام کیوں آئے؟ تاکہ اللہ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو. پھر مشکات شریف کتاب الرقاق صفحہ نمبر 440 پر پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واصد فقرک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ. محبت سے بولے سبحان اللہ.
اللہ فرماتا ہے اولاد آدم سے اولاد آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت میں لگا دو۔ ہم نے عرض کیا اللہ تیری عبادت کریں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ عبادت کا فائدہ رب فرماتا ہے میرے بندو اگر تم اپنے آپ کو میری عبادت میں لگاؤ گے وَأَسُدُّ فَقْرَكَ تو میں تمہاری تمام محتاجیوں کو دور فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا اور اگر تم ایسا نہ کرو گے یعنی اپنے آپ کو عبادت میں نہ لگاؤ گے رب فرماتا ہے یدک شغلن ملأت یدک شغلن میں تیرے ہاتھ کو کام کاج سے بھر دوں گا، ٹینشن دماغ پر چین و سکون زندگی کے اندر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت سے آپ نے منہ پھیر لیا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ اور محتاجیوں کو بھی دور نہیں کروں گا۔ تو اس حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے بولو اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور رب فرماتا عبادت کی برکت سے اللہ عز و جل مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ اور پھر جو قرآن کی تلاوت کرے مصطفیٰ کا ذکر کرے اللہ کا ذکر کرے جس کی وجہ سے کرے کسی مرحوم کے لیے کرے کسی اصال ثواب کے لیے کرے تو پھر ہم نے عرض کی بولا ذرا بتاؤ تو صحیح قرآن کی تلاوت زمین کے اوپر ہم کریں مصطفیٰ کا ذکر ہم کریں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہم کریں مسجد کے اندر نماز ہم پڑھیں مصطفیٰ پر درود ہم پڑھیں تو کیا مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے؟ نبی فرماتے کسی بات کرتے ہو ذرا جلدی سے بولو سبحان اللہ۔ حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ صرف جلسے میں آ کر کے ہم صرف واقعات اور روایت نہیں بلکہ کچھ دلائل بھی پتہ چلنے چاہیے۔ ان عائشہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قیل یا رسول اللہ ان امی اختلطت نفسها ولم توصي واظنها لو تکلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها۔ مصطفیٰ حضرت عائشہ بیان فرماتی ایک شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا آقا اب اپنی ماں کے وصال کے بعد اگر کچھ صدقہ کروں آقا تو کیا مرنے کے بعد والدہ کو قبر کے اندر ثواب ملے گا؟ نبی فرماتے ہیں صحابہ کیسی بات کرتے ہو ثواب کی بات کرتے ہو تم کچھ بھی صدقہ کر دو اللہ عز و جل تم کو بھی ثواب عطا فرمائے گا تمہاری والدہ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے تو ہم نے کہا مصطفیٰ بتائی تو صحیح قرآن کی تلاوت ہم کریں مصطفیٰ کا ذکر ہم کریں نماز ہم پڑھیں کلمہ طیبہ کا ورد ہم کریں مصطفیٰ کی تعریف ہم کریں ہمیں اور مرنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آواز آتی ہے او میرے بندو او میرے امتیو کیا سوال تم کرتے ہو؟ ہم قرآن کی تلاوت تم کرو مصطفیٰ کا ذکر تم کرو کلمہ طیبہ تم پڑھو مصطفیٰ کی ذات پر درود تم پڑھو تو اللہ عز و جل قرآن کی تلاوت کی برکت سے قرآن پڑھنے والے کی بھی گناہوں کو معاف فرماتا ہے مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور جس کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے جس مرنے والے کے لیے سال ثواب کیا جاتا ہے تو ذکر کرنے والوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ بابا سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی غلام نبی فریدی مراد آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ۔ جی دیکھیں بتائیں آپ بھی کچھ بولے زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ بولو جب زمین اللہ کی آسمان اللہ کا تو پھر ذکر کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کا نا۔ جی ہاں تو اس لیے جب آپ چلو تو اللہ کا ذکر کرو آپ کھاؤ تو اللہ کا ذکر کرو آپ اپنے جانوروں کو ذبح کرو تو اللہ کا ذکر کرو آپ بستر پر لیٹو تو اللہ کا ذکر کرو آپ جو بھی کرو جب اس کو جو بھی نیک کام کرو اللہ کا نام لے کر کے کام کرو اس لیے کہ جب اللہ کا نام لے کر کے کام کیا جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کام میں برکتوں کو داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دیکھیں جب زمین اللہ نے بنائی آسمان
آسمان اللہ نے بنایا، رب تو قادر مطلق ہے، رب چاہے تو زمین کو آسمان کر دے، آسمان کو زمین کر دے، لیکن بتاؤ تمام چیزوں کو بنانے والا، ہمیں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک زندہ رکھنے والی ذات، بولو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، بولو ماں کے اندر ہمارے کھانے کا انتظام، غذا کا انتظام کرنے والی ذات، بولو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بولو جب ہم ماں کے پیٹ سے جب باہر آئے تو ماں کے ذریعے دودھ کا انتظام، ہم چونکہ اچھی چیز کوئی ٹھوس چیز ہم نہیں کھا سکتے تو اللہ نے نرم اور ملائم چیز غذا یعنی دودھ کا انتظام ماں کے ذریعے کیا۔ یہ انتظام فرمانے والی ذات، بولو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوا، بچہ بڑا ہونے کے بعد جب دنیا کے اندر آیا، جس طریقے سے اس کی عادت، جس طریقے سے اس کا جسم بنتا رہا، جس طریقے سے اس کے اندر جو کوالٹی پیدا ہوتی رہی، اسی طریقے سے رزق کا انتظام، اس کے رہنے سہنے کا انتظام، بولو یہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بولو ہمارے ہاتھ کے اندر اس ہاتھ کو ہلانے کی طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ بولو ٹانگوں کے اندر چلنے کی طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ بولو بولنے کی طاقت زبان کے اندر کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ بولو دیکھنے کی طاقت آنکھوں کے اندر کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ بولو پوری کائنات کو جس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے پیدا فرمایا۔ جس اللہ عز و جل نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہو، ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہو، بولو اس اللہ کا ذکر ہم نہ کریں، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ صبح کو بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، دوپہر کو بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، شام کو بھی اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وہ اس دنیا کے اندر ہمیں رسول عطا فرمایا تو رسول اعظم ہم کو عطا فرمایا، کس نے؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ہم کو بولو جب مجدد عطا فرمایا تو مجدد اعظم عطا فرمایا، کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور قرآن عطا فرمایا تو قرآن اعظم، کتاب اعظم، سب سے بڑی کتاب کو عطا فرمائی، کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ اور ہمیں اگر پیر عطا فرمایا، ولی عطا فرمایا تو غوث اعظم عطا فرمایا۔ بولو یہ تمام کی تمام ذاتیں اور تمام کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اس اللہ کی ذات ہے۔ اب تم کہو گے اے مولانا ذرا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو آؤ ذرا اللہ کے ذکر کی برکت سنو۔ تمام کے تمام جتنے آئے زمین کے اندر، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، درخت ہے، سمندر ہے، یہ تمام کا تمام یہ سب بولو اللہ کا ذکر کرتا کہ نہیں کرتا؟ رب کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے سب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب مصطفیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد جب اللہ نے اللہ کا ذکر کیا تو مصطفیٰ سے اللہ راضی ہوا۔ تمام آدم آئے تو اللہ کا ذکر کیا، شیش آئے تو اللہ کا ذکر کیا، ابراہیم آئے تو اللہ کا ذکر کیا، داؤد آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت یوسف آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ آئے تو اللہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں آئے حضرت ابو بکر آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت عمر فاروق اعظم آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت عثمان غنی آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حضرت مولا علی آئے تو اللہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں آئے حضرت امام حسین آئے تو اللہ کا ذکر کیا، حسن آئے تو اللہ کا ذکر کیا، امام باقر آئے تو اللہ کا ذکر کیا، امام زین العابدین آئے تو اللہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں آئے بغداد کی سرزمین پر حضور غوث اعظم آئے تو اللہ کا ذکر کیا، اجمیر کی سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز آئے تو اللہ کا ذکر کیا، صابر پاک آئے تو اللہ کا ذکر کیا۔ ہم نے دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہا تھا ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو، اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ پہاڑوں پر جا کر، دریاؤں کے کنارے جا کر، پتھروں کو کھا کر، پتوں کو کھا کر اور گھوڑیوں سے تم غذاؤں کو اٹھا کر اس طریقے سے زندگی گزار کر کے تم اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ہاتھ کو زمین سے آواز آتی ہے اور میرے بندو کان کھول کر کے سنو، ہاں یہ میرا قانون ہے، یہ میرا فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر جانے کے بعد جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بولو غوث اعظم کو کتنے سال ہو گئے؟ 800 سال سے زائد ہو گئے، لیکن آج بھی پوری دنیا کے اندر غوث اعظم کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضور خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صابر پاک کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تاج الشریعہ کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ جسپور کی سنی زندگی الوجود مسلمانوں،
ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر ہمارے پردادا اگر ان کا انتقال ہوئے ابھی 30 سال، اگر 3 سال 4 سال ہوئے، میں نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا ذرا بتاؤ تمہارے پردادا کی قبر کہاں ہے؟ بیٹا کہتا ہے ذرا کیسی بات کرتے ہو، پردادا کی قبر کا نام مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا بتا غوث اعظم کی قبر کہاں ہے؟ پکار کر کہتا ہے بغداد کی سرزمین پر ہے۔ میں نے کہا یار تعجب کی بات ہے کہ جس دادا اور پردادا نے ماں باپ کے ذریعے تجھ کو جوانی عطا کی، تجھ کو مکان عطا کیا، تجھ کو زمین عطا کی، تجھ کو جائیداد عطا کی، تجھ کو تمام دولت عطا کی، تو اس باپ کی قبر کو بھول گیا، اس دادا کی قبر کو بھول گیا، اس پردادا کی قبر کو بھول گیا، اس ماں کی قبر کو بھول گیا، اس دادی کی قبر کو تو بھول گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتا حضور غوث اعظم کی قبر کا تجھے کیسے معلوم ہے؟ حضور خواجہ غنی نواز کی قبر کا کیسے معلوم ہے؟ صدر پاک کی قبر کا کیسے معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت کی قبر کا کیسے معلوم ہے؟ تو یہ کہتا پڑھو قرآن، میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کے اندر سے آواز آتی ہے اے میرے بندو کان کھول کر کے سنو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دنیا کے اندر جانے کے بعد جو اللہ کا ذکر کرتا ہے قیامت تک اللہ عز و جل اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر آنے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز نے اللہ کا ذکر کیا، صابر پاک نے اللہ کا ذکر کیا، اعلیٰ حضرت نے اللہ کا ذکر کیا، غوث اعظم نے اللہ کا ذکر کیا، تو قرآن سے پتہ چلا جو اللہ کے ذکر کو بلند کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے ذکر کو دے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین جسپور مفتی غلام نبی فریدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ تو یہ سب کیوں کہ قرآن کی طرح فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا اگر تم میرا ذکر کرو گے، ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ عز و جل 70 مرتبہ تم کو یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جی ہاں، اسی حضور غوث اعظم کی شان آج لوگ اپنے عقائد کے اعتبار سے، آج اپنے نظریات کے اعتبار سے، آج اپنی تھنک کے اعتبار سے کہ میرا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ آج لوگ متشکک ہو گئے کہ آخرکار اللہ کے ولیوں کی کرامت یہ کیسے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اس طریقے سے ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر، قرآن پر دھیرے دھیرے میرے نوجوان کا عقیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ صرف غوث اعظم سنتے ہو کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا کہ صرف وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ اللہ کرتے رہے اور صرف اس طریقے سے بس دنیا سے چلے گئے۔ نہیں، حضور غوث اعظم اور تمام ولیوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، اگر سننا چاہتے ہو تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جی ہاں، آج ہم سمجھتے ہیں مذہب اسلام بالکل آسانی سے پہنچ گیا، اور آج ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں کیا ان کی کرامت کا ثبوت کیا قرآن سے بھی ثابت ہے کہ بس یوں ہی کرامت بیان کرتے رہتے ہو، بس یوں ہی ذکر کرتے رہتے ہو، یوں ہی تعریف کرتے رہتے ہو؟ تو بتاؤ قرآن سے ثبوت بتا دوں کہ کرامت کا سننا چاہ رہے کہ نہیں؟ تو بولنا سبحان اللہ۔ لگنا چاہیے کہ میں زندہ لوگوں میں بول رہا ہوں، کسی قبرستان میں نہیں بلکہ جسپور کی سرزمین پر بول رہا ہوں۔ جی ہاں، آؤ نا، بس میں کرامت کا ثبوت قرآن سے بتا دوں تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، اس عقیدے میں شک پیدا نہ ہو، اس لیے کہ آج میرا نوجوان متشکک بنتا جا رہا ہے۔ پڑھو، اٹھاؤ 19واں پارہ اور سورہ نمل کی تلاوت کرو۔ سورہ نمل، جی ہاں، قرآن میں 19ویں پارے میں تم تلاوت کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی جلیل القدر پیغمبر۔ جی ہاں، یہ بس میرا جو مقصد ہے واقعہ سنانا نہیں ہے، بس میں مین پوائنٹ بس کرامت کا ثبوت بتاؤں گا، پورا واقعہ ہی نہیں کریں گے۔ واقعہ کیسے؟ واقعہ تو بہت بڑا ہے، بس شورٹ میں لے کر کے جا رہا ہوں کرامت کی طرف۔ سنیں، حضرت سلیمان جا رہے تھے اپنے تمام لشکر کے ساتھ۔ جی ہاں، اور لشکروں میں جنات، جانور اور آپ کے تمام وزیر سب آپ کے ساتھ گئے۔ جب وادی سے گزر کر جا رہے تھے، آپ نے سنا ہے نا؟ جی ہاں، وادی سے گزر کر کہ جس وادی میں چیونٹی بہت زیادہ رہتی تھی۔ جی ہاں، تو اتنی دور سے بھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر
ابھی کافی دور پر ہے، لیکن ایک چونٹی کو پتا چل گیا کہ اللہ کے پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا بتاؤ جس پر کہ سنی زندہ دل قیوم مسلمانوں، اس چونٹی کو کس نے بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے؟ ارے جی بولو، اس چونٹی کے اندر ایک چونٹی کی حیثیت کتنی ہوتی ہے؟ بولو یہ کس نے رکھا؟ اللہ نے اس کو عطا کیا، اللہ کی طرف سے اس کو پتا چلا۔ جب بتاؤ کہ جو اللہ عز و جل ایک چونٹی کو جب یہ طاقت اور یہ قوت ادا کرنے پر قادر ہے، تو وہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندے اشرف المخلوقات اللہ کے ولیوں کو کیوں طاقت ادا نہیں کر سکتا؟ ذرا سنو، ابھی ذرا میں بتا رہا ہوں آگے چلیں۔ اب یہ چونٹی، اور کہا جب چونٹی نے کہا نا اے چونٹیوں اپنے اپنے دلوں میں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کو کچل ڈالے۔ اس کو معلوم کیوں تھا؟ چونکہ چونٹی تھی نا، چونٹی کی سوچ تو چھوٹی ہوگی، جی ہاں، جو جیسا ہوتا ہے اس کی ویسی سوچ ہوتی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ کے پیغمبر یہ نہیں کچھ لیں گے، لیکن پھر بھی ایک چونٹی کی آپ دیکھیں، اس کی بینائی دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں، اس کی پاور دیکھیں، اس کی قوت دیکھیں، چونٹی کو پتا چلا۔ لیکن بہرحال آگے آئیے، آگے آنے کے بعد پورا لشکر اب آیا۔ اس کے بعد میں جب ایک لشکر پہنچا ایک وادی کے اندر، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ أَرَى الْهُدْهُدَ، حضرت سلیمان نے تمام کا جائزہ لیا کہ جو میرے لشکر میں تمام جنات تھے، تمام درند تھے، تمام پرند تھے، تمام جانور تھے، وہ تمام کے تمام موجود ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھا تو ہاں ایک پرندہ نہیں تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا، ہدہد۔ ہدہد کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہدہد اس فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا ہدہد یا تو میرے پاس آ جائے ورنہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا پھر وہ کوئی روشن دلیل روشن نشانی میرے پاس لے کر کے آئے۔ یہ بات ہو گئی۔ بہرحال ہدہد گیا بلقیس کے پاس، ایک محل میں ایک علاقے میں گیا، بلقیس کو دیکھ کر کے آیا کہ جو بلقیس اور بلقیس کی ماننے والی جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ہدہد آیا۔ آنے کے بعد میں اس نے خبر دی سلیمان علیہ السلام میں ایک شہر میں گیا تھا جہاں بلقیس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اور وہ تخت پر بیٹھتی ہے، اس کے ماننے والے سب ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، پر جلدی سے ملانا چاہ رہا ہوں۔ جب اتنا کہا سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا کہ جاؤ بلقیس کے پاس لے کر کے جاؤ۔ ہدہد اس خط کو پکڑتا ہے، جانے کے بعد میں بلقیس کے دربار میں جا کر کس کی گود میں گرا دیتا ہے۔ بولو ہدہد کو یہ کیسے علم ہو گیا؟ بولو کسے علم ہوا؟ ایک اللہ کے پیغمبر کی بات بولو جب ہدہد مانتا ہے، یہ پرند مانتے ہیں، جب پرند کو اتنی عقل اور اتنی طاقت اتنی پاور اس کے اندر آ گئی، تو بولو اللہ کے ولیوں کے اندر، اللہ کے نبیوں کے اندر کیسے نہیں آ سکتی؟ لیکن ذرا سنو، اس کے بعد میں کہا تھا حضرت سلیمان نے جب بتایا آ کر کے اس کے پاس ایک تخت ہے، حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا تھا ذرا یہ بتاؤ کہ بلقیس، پورا واقعہ مختصر کر کے کہ بلقیس میرے پاس آنے والی ہے، اور کوئی 1000 میل کی دوری پر کافی لمبا تخت ہے، کافی بھاری تخت ہے، وہ تخت اس کے آنے سے پہلے مجھے کون لا کر کے دے گا؟ فقال عفریت من الجن، ایک عفریت جو جن ہے وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا ہے اے حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو میں لا کر کے دے دوں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا تھا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لگا کر کے لا کر کے میں دے دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا تو نیچے بیٹھ جا، مجھے اپنی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، اس سے بھی پہلے مجھے تخت چاہیے۔ تو بولو قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا تھا وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا سلیمان وہ تخت میں لا کر کے دے دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں لا کر کے دے دو گے؟ فرمایا ان یرتد الیک الطرف، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر کے دے دوں گا۔ اٹھاؤ تفسیر سمرقندی اٹھاؤ، تفسیر مدارک التنزیل اٹھاؤ، تفسیر جلالین اٹھاؤ، تفسیر بیضاوی اٹھاؤ، تفسیر صراط الجنان اٹھاؤ، تفسیر خزائن الرحمان، الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم یہ ہے کون؟ تو تمام تفسیروں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جن کا نام ہے آصف بن برقیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام
آپ کی امت کے ایک ولی ہے، ایک جن کہتا ہے آپ کی مجلس آپ کا جلسہ ختم ہونے سے پہلے میں تخت لا کر کے دے دوں گا، لیکن آصف بن برقیہ کہتے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کر کے دے دوں گا۔ اب تمام کے تمام مقدس علماء قاضی شہر امام صاحب کے پاس آؤ اور آنے کے بعد میں کہو امام صاحب ذرا یہ بتاؤ امتیں تو اس سے پہلے اور بھی آئی تھی، آدم کی امت آئی تھی، شیس کی امت آئی تھی، نوح کی امت آئی تھی، ابراہیم کی امت آئی تھی، کیا ان امتوں میں بھی کہ اللہ کے ولی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ امام صاحب فتویٰ دیں گے کہ جی ہاں ان امتوں میں بھی اللہ کے ولی ہوتے تھے۔ تو ذرا پوچھو ذرا بتاؤ کہ اتنی امتیں تشریف لائی، تمام امتوں میں سب سے افضل کس امت کے ولی ہوتے ہیں؟ تو حضرت جواب دیں گے سب امتوں میں، تمام کی تمام امتوں میں افضل سب سے افضل جو ولی ہوتے ہیں وہ اس امت نبی کی امت کے ولی افضل ہیں۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جب آدم علیہ السلام کی امت کے ولیوں سے افضل مصطفیٰ کی امت کے ولی، حضرت شیس کی امت سے افضل مصطفیٰ کی امت کے ولی، حضرت ابراہیم کی امت سے افضل مصطفیٰ کی امت کے ولی، حضرت نوح کی امت سے افضل مصطفیٰ کی امت کے ولی، حضرت سلیمان کی امت سے افضل جب مصطفیٰ کی امت کے ولی ہے تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی جب پلک جھپکنے سے پہلے جب اتنی ہزار میل دوری سے جب تخت کو لا سکتا ہے اور مصطفیٰ کی امت کے ولی تو تمام امتوں سے افضل ہے، تو مصطفیٰ کی امت کے ولی اگر کسی میں اولاد کو دے دے اللہ اسے اولاد عطا فرما دے تو اس کی تقدیر میں اگر اولاد نہیں ہوتی تو اللہ ان کے کہنے سے ان کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بولے تو کرامت کا ثبوت قرآن سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب بتاؤ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت لا سکتا ہے تو تمام امتوں میں سب سے افضل جو ولی ہے اس امت کے ولی ہے۔ تو بولو تو پھر جب اس امت کے ولی کا جب یہ عالم ہے تو اس امت کے ولی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور جب اس امت کے ولیوں کا یہ عالم ہے تو بتاؤ جو تمام نبیوں کا سردار ہے مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی اب دیکھیں قرآن سے ثبوت۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی ذرا سیرت سنے اور بس میں واقعہ اپنا ختم کروں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی 1 تاریخ کو اب ذرا دنیا کے اندر آئے اور آنے کے بعد میں پورے بغداد کے اندر چلان کے اندر شور مچ گیا کہ آج روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی آتے صرف اس لیے نہیں آتے تاکہ زندگی گزار کر کے چلے جائے، بلکہ اس امت کے جو ولی آئے ہیں وہ اللہ کا قانون جاری کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، بندوں کو سنوارنے کے لیے، بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تاکہ بندے سیکھیں اور اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ اور انقلاب لائے۔ یہ بچہ حضور غوث اعظم جب بجنان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پہلے ہی یہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ماں کے دودھ کو پینا بند کر دیتا ہے۔ وہ میری قوم کے نوجوانوں یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے کہ جو پیدا ہوتے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور حضور غوث اعظم کی شان وہ بھی ہے کہ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو بھی پڑھتے رہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں آخرکار ان سے کرامت کا صدور کیسے ہو جاتا ہے؟ اور کرامت کا صدور صرف غوث سے پاس سے نہیں ہوا بلکہ مصطفیٰ کے خلیفہ حضرت عمر کی بارگاہ میں جاؤ اور جانے کے بعد پوچھو اور عمر ذرا تم بتاؤ کہ اللہ کے ولیوں سے کرامت کا صدور ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اور لوگ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو سنو، ایک دریا صحابہ جب خشک ہو جاتا لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہتا عمر ذرا بتاؤ تو صحیح ہمارا دریا خشک ہو جاتا ہے اور ہر سال ایک لڑکی کو لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں، اس کا خون پیش کرتے ہیں، اس کے بعد دریا جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر کو جب اتنا پتا چلا حضرت عمر نے ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد میں کہا تھا اور میرے ماننے والوں اور میرے خلیفہ خلافت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں میرا خط لے کر کے دریا کے پاس چلے جاؤ اور دریا سے کہہ دے گا اور دریا اگر تم اپنے حکم سے
جاری ہوتا ہے تو یا تو ٹھہرا رہے یا تو خوش ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو فوراً جاری ہو جا۔ اور کسی لڑکی کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اور کسی لڑکی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور کسی لڑکی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ اور قیامت کا انکار کرنے والوں، اللہ کے ولیوں کی شان میں توہین کرنے والوں، آؤ آؤ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک خط لکھا اور خط پہ لکھ دیا، اور دریا اگر اپنی وجہ سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تو خشک رہے، مت جاری ہو، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا۔ جانے کے بعد میں خط کو دریا کے اندر ڈالا۔ اللہ اللہ، اب بتاؤ خط دریا کے اندر، اس دریا کو کس نے بتا دیا کہ عمر فاروق اعظم کا خط ہے؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ اس پر کیا لکھا ہے؟ اس کو کیسے علم ہو گیا کہ اس پر لکھا کیا ہے؟ اتنا لکھنا تھا اور دریا کو اس پرچے کو اس دریا کے اندر ڈالنا تھا، جیسے اس پرچے کو دریا کے اندر ڈالنا ہے۔ لوگ بیان فرماتے ہیں جیسے خط کو ڈالا ہے، وہ دریا جو 1 سال سے خشک تھا، پرچہ ڈالنے کے بعد وہ دریا جاری ہو گیا ہے، موجیں مارنے لگا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے ماننے والے بیان فرماتے ہیں جب سے عمر فاروق اعظم کا خط اس دریا کے اندر ڈلا ہے، وہ دریا آج تک خشک نہیں ہوا، جاتی ہے جاری ہوگا۔ اور لوگوں بتاؤ جب عمر فاروق اعظم کے اندر جب اتنی شان اور اتنی پاور جو اللہ سے جل نے عطا کی ہے، تو مصطفیٰ کے اندر کتنی پاور کو عطا کیا ہوگا۔ کبھی تو بریلی کی جان، سنیت کی پہچان، امام احمد رضا خان اعلی حضرت فرماتے ہیں سر پر کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تناجی سے ہے بنی، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سفارش میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی غلام نبی مراد آبادی سرزمین جسپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت لاجواب۔ کرامت کا انکار نہیں کرو گے؟ اگر کوئی اللہ کی ولیوں کی کرامت کا انکار کرے تو اس پر کیا حکم ہے؟ کیا کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں، جو اللہ کی ولیوں کی کرامت کا انکار کرتا ہے وہ شخص گمراہ ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کی ولیوں کی کرامت وہ انکار کر سکتا ہے۔ آج لوگ اس بات میں بھی متشکک ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کیا اچھا بات سمجھ میں آ رہی تو سب بولے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ ذرا کہ آپ کہتے ہو اللہ کے ولی تقدیر میں نہیں تھا پھر بھی عطا کر دیا، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا وہی ہوتا ہے، تقدیر بدلتی نہیں، ایک طرف یہ بھی کہتے ہو، اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ جی تقدیر بدل گئی۔ جی ہاں، اب پھر کیا جواب ہوگا؟ ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ تقدیر میں جو لکھا وہ ٹلے گا نہیں، اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی پھر بھی آپ کی دعا سے اللہ نے اولاد عطا کر دی۔ تو پھر کیا بتا دوں، جواب دے دوں کیا؟ اگر جواب سننا چاہتے ہو ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہے۔ دیکھیں تقدیر جو ہوتی ہے نا، تقدیر کے معاملے میں اور فکر کرنا، اس میں ریسرچ کرنا، اس میں منع فرمایا نبی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ تقدیر کے معاملے میں غور و بحث کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا، یہ ہوگا، یہ پھر ایسا ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ تو نبی نے فرمایا کہ تم تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کرو، جب بتاؤ جب ان کو منع کر دیا گیا تو پھر ہم اور تم پھر کس گنتی میں؟ ہمیں بھی تقدیر کے معاملے میں غور و بحث نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تقدیر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ جی ہاں، تقدیر یہ نہیں بدلتی، جو یہ کہتے ہیں نہیں بدلتی وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں بدلتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ولیوں سے دعا سے اور نیک بندوں کی دعا سے بدل جاتی ہے وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ بدل جاتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تو آؤ کہ مقدس علماء کی بارگاہ میں سوال کرو، بتاؤ کہ یہ فرق کیا ہے؟ یہ کہیں گے تقدیر کی 3 قسمیں بنتی ہے، ایک قضائے، ایک مبرم حقیقی ہوتی ہے۔ جی ہاں، جو مبرم حقیقی جو پہلی قسم ہے، جو اللہ عز و جل کے علم الہی میں صرف اللہ کے علم میں ہے، وہ تقدیر نہیں بدلتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کہیں گے کیا مطلب کیسے؟ فور ایگزامپل، جب حضرت نوح علیہ السلام جب
قوم پر جب عذاب آیا تھا آپ نے کتنی بڑی کشتی تیار کی تھی، لیکن ذرا بتاؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ غرق ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ وہ ڈوبا تھا نہیں ڈوبا تھا؟ لیکن حضرت نوح نے دعا کی تھی، مولا یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو تو بچا لے، یہ نہ ڈوبے۔ لیکن اس کو سمجھایا لیکن نہیں مانا۔ لیکن جب آپ نے دعا کی تو اللہ نے منع کر دیا، اے نوح اس کے تعلق سے آپ دعا نہ کرو، اس لیے کہ یہ اس کی تقدیر معلق شکلی مبرم نہیں بلکہ مبرم حقیقی ہے، اب بدلنے والی نہیں ہے، یہ چینج ہونے والی نہیں ہے، یہ نہیں بدلے گی، اس کو میں نے ڈل کر دیا ہے، یہ نہیں بدلے گی۔ اب ذرا بتاؤ وہ دیکھیں نہیں بدلی، لیکن ادھر ایک آیا مصطفیٰ کے واقعے سنے اور حضور غوث اعظم کی واقعے سنے۔ کتنے واقعے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جو آیا آپ نے اس کو اتار کر دیا۔ آپ کی ایک بوڑھی عورت آئی، نصیب میں اولاد نہیں تھی، فرمایا تیرے حصے میں، تیرے نصیب میں، تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اور جب واپس چلی جائے، لیکن جب بتائے تقدیر میں نہیں تھی تو کیسے آ گئی؟ تو ذرا دوسری قسم بھی تو سنے، جی ہاں معلق شبیہ بمبرم، جی ہاں یہ جو تقدیر ہوتی ہے، تقدیر کی تیسری قسم فرماتے ہیں یہ اللہ کے نیک ولیوں کی دعا سے اور اللہ کے ولیوں کی دعا سے اللہ عز و جل اس کو چینج فرما دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے پڑھا نا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل عمر میں برکتیں فرما دیتا ہے۔ ہم نے ہاتھ پکڑا، حضرت یہ بتاؤ جب اللہ نے عمر ماں کے پیٹ میں لکھ دی تو عمر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہو صدقہ دو تو مصیبت دور ہو جائے گی، جب تقدیر میں لکھ دیا گیا تو مصیبت دور کیسے ہو جاتی ہے؟ جی ہاں وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہی ایسا تھا کہ اگر تو صدقہ کرے گا تو اللہ عز و جل عمر میں برکتیں فرما دے گا، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ عز و جل اس کو یہ عطا فرما دے گا۔ تو جب وہ بندہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل پھر اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اب ذرا سنیں، ذرا اب آپ اگر سمجھ گئے میری بات کو تو اب سنیں کہ تقدیر ایک وہ بھی ہوتی ہے جو چینج نہیں ہوتی، ایک تقدیر وہ بھی ہوتی ہے جو چینج ہو جاتی ہے، جو بدل جاتی ہے۔ اب ذرا ایک بوڑھی عورت آئی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد میں کہتی ہے حضور میری نسل منقطع ہو چکی ہے، اور میری نسل کے اندر کوئی اولاد نہیں ہے۔ یعنی پہلے لوگوں کو اولاد نسل ختم ہونے کی فکر رہتی تھی، ان کو اس بات کی فکر لاحق رہتی تھی کہ اولاد اگر نہیں ہوتی تو ٹینشن میں رہتے تھے۔ لیکن میری قوم کے نوجوانوں اور جذبوں کی سنی زندہ دل جو مسلمانوں، آج مجھے تعجب ہوتا ہے، آج تو میری قوم کا نوجوان آج نسل کو منقطع کرنے میں لگا ہے۔ آج اپنی اولاد کو اگر پتا چلا پیٹ کے اندر، وہ لوگوں یہ ظلم تو مکے کے اندر پہلے ہوتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی لوگ زندہ ترہور کر دیتے، لیکن پتا نہ میں یہ چاہتا تھا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، آج تیرے پیٹ کے اندر، آج تیری زوجہ کے اندر، آج تیری وائف کے پیٹ کے اندر اگر اولاد آتی ہے تو یہ دوائی کے ذریعے، آج یہ آپریشن کے ذریعے، آج یہ اس کے ذریعے نسل کو ختم کرنے میں لگا ہے۔ بول کہ تیرا عقیدہ کمزور نہیں ہے تو کیا ہے؟ بول ماں کے پیٹ کے اندر اور دوائی کے ذریعے سے اس بچے کو تو نے مار دیا، قیامت کے اندر اس کا جواب کون دے گا؟ بچے کا قتل تو نے ماں کے پیٹ کے اندر کر دیا، بول اس کا جواب کون دے گا؟ آج تو کہتا بے روزگاری کہاں سے آئے گی، میں کہاں سے کھاؤں گا، میرا بچہ کہاں سے کھائے گا؟ اگر رب کی بات کر دیا، رب سے پوچھے بولا ذرا تو بتا، میں اپنے بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر مار دیتا ہوں، اس کو اس کے ذریعے سے، دوائی کے ذریعے سے، آپریشن کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو ختم کر دیتا ہوں، وہ حاکم غیبی سے آواز آتی ہے، اور میرے بندو ایسا نہ کرو، میرے بندو ایسا نہ کرو، اور میرے بندو ایسا نہ کرو، ہم لوگ کو مولا کیوں نہ کرے؟ اور ارشاد فرماتا ہے نحن نرزقکم وإياهم، اور میرے بندو ذرا بتا ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو ماں کے پیٹ کے اندر زندہ تجھے کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ جب تو دنیا کے اندر آیا تیرے غذا کا انتظام کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ اور ارشاد فرماتا ہے بے روزگاری کی وجہ سے بچوں کو نہ مارو، اس لیے کہ یاد رکھو ہم تم کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی رزق ہم اللہ عطا فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہاتھ اٹھا کر مسلک اعلی حضرت سرزمین جسپور مفتی غلام نبی فریدی مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بوڑھی عورت حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد میں کہا حضور غوث اعظم
میری کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، آپ دعا کر دیں۔ حضور غوث اعظم نے دیکھا کہ تیری تقدیر میں تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا اچھا تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب بڑی مایوس ہو گئی، کہا حضور غوث اعظم میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے تو آئی کہ کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیں۔ اللہ ذرا جلدی سے سنیں۔ اب بتائیں آج لوگ جو انکار کرتے ہیں، آج لوگ جو اپنا عقیدہ کمزور کر رہے ہیں، آج لوگ متشکک ہو رہے ہیں، آج لوگ مذبذب ہو رہے ہیں، آج لوگ سلے کلی بن رہے ہیں، آج لوگ غیر مذہب لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، آج لوگ اپنے آپ سے ہٹ کر کے ان کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو جو مصطفیٰ کا غدار ہوگا، جو اللہ کے ولیوں کا غدار ہوگا، یاد رکھو وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خواہی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور غوث اعظم کی زبان سے نکلا تھا او بھائی جا اللہ سمجھل تیرے نصیب میں 11 بیٹے عطا فرمائے گا۔ اتنا زبان سے حضور غوث اعظم کی زبان سے نکلنا تھا۔ اتنے دیکھتے دیکھتے 1 سال گزرا، اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے جو 50 سال سے اس بوڑھی کے جو اولاد رہی ہوئی تھی آپ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو اللہ سمجھل 1 سال گزرنا تھا، اللہ نے 1 بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ دوسرا سال آیا، دوسرا بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ تیسرا سال آیا، تیسرا بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ 14 سال آیا، چوتھا بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ 5واں سال آیا، 5واں بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ 6واں سال آیا، 6واں بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ اے لوگوں بتاؤ جس کے پاس 50 سال سے اولاد ہو وہ اولاد کس کی دعا سے مل رہی ہے؟ وہ سے پاک کی دعا سے مل رہی ہے۔ لوگوں کون کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانے سے کچھ نہیں ملتا؟ کون کہتا ہے یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے اس سے مانگنا شرک ہے؟ کون کہتا ہے اس سے بارگاہ میں جانا شرک ہے؟ کون کہتا ہے بدعت ہے؟ کون کہتا ہے ناجائز ہے؟ کون کہتا ہے حرام ہے؟ لاؤ میرے پاس میں اس کو جواب دوں گا۔ اور لوگوں یاد رکھو جہاں ڈاکٹر فیل ہو جائے، جہاں پروفیسر فیل ہو جائے، جہاں بڑے بڑے ہاسپٹل اپنے تمام کتب کو توڑ دے، جہاں مریض ہاسپٹل کے اندر پڑا ہو، بیٹے کے 50-5 ہزار، بیٹے کے پاس 50 ہزار، 1 لاکھ 1 کروڑ روپے باپ کے پاس لگانے کے لیے تیار، لیکن ڈاکٹر نے علاج کر دیا، ڈاکٹر نے ناپاس کر دیا۔ تمام ہاسپٹل والوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیجئے ہم اس کا علاج نہیں کرتے، لیکن قسم رب کعبہ کی وہیں پر حاتم غیبی سے آواز آتی ہے اور لوگوں جہاں کسی کو شفا نہ ملتی ہے تو اللہ کے ولیوں کے مزار پر جائے، ان کے وسیلے سے دعا مانگے۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جو میرا بندہ بن جاتا ہے، جو میرا دوست بن جاتا ہے، جو میری عبادت کرتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے بولتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، اشارہ میرا ہوتا ہے، ٹانگ اس کی ہوتی ہے، طاقت میری ہوتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہے، لیکن بصیرت میری ہوتی ہے۔ وہ اپنی زبان سے الفاظ کو بعد میں نکالتا ہے، لیکن اللہ عز و جل نکالنے سے پہلے اس کی دعا میں قبول۔ اے ہے واہ واہ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جی بولیں اللہ کے ولی سے کرامت کا صدور ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب بولیں ہوتا ہے۔ جی ہاں کتنی کرامتیں آپ ذرا دیکھیں نا، صرف یہ تو حضور غوث اعظم کی شان ہے، کتنی سیرت، اور آپ اللہ کے ولیوں کی کتنی کرامتیں اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ تمام اللہ کے ولیوں کتنے بے شمار کرامتیں جب سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ان کی کرامت سنتے رہے اور مجمع ختم نہ ہو، اس لیے کہ انسان کے روح کو ایک تازگی ملتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، 11ویں کو 11ویں کیوں کہتے ہیں، 11ویں کیوں کرتے ہیں، 12ویں کیوں کرتے ہیں، سویم کیوں کرتے ہیں، تیجا کیوں کرتے ہیں، 40 بار کیوں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بے وقوف ذرا تیری سمجھ میں نہیں آتی، سمجھنا چاہتا ہے تو قاضی شہر کے پاس آگے سمجھائیں گے کیوں کرتے۔ اس لیے کہ یاد رکھ یہ نام ہے 11ویں 12ویں سویم تیجا 10واں 40واں 20واں سب یہ نام ہے، لیکن تمام کا مقصد کیا ہے بولو؟ اصالے ثواب ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فور ایگزامپل آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں ذہن سے مائنڈ سے قریب کرنے کے لیے۔ آپ کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ صبح کو بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال جتنی جلدی آپ کے سمجھ میں آئے گی بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ذرا بولو انگلش میڈیم میں پڑھنے والوں، صبح کے کھانے کو آپ کیا کہتے ہو؟ بریک فاسٹ کہتے
ہو, دوپہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہو اور شام کے کھانے کو ڈنر کہتے ہو. میں نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ کھانا تو صبح میں بھی کھاتے ہو, دوپہر میں بھی کھاتے ہو, شام میں بھی کھاتے ہو, ذرا یہ بتاؤ لیکن تم صبح کے کھانے کا نام تم نے بریک فاسٹ رکھ دیا, دوپہر کے کھانے کا نام تم نے لنچ رکھ دیا اور شام کے کھانے کا نام تم نے ڈنر رکھ دیا. آخرکار وجہ کیا ہے؟ مطلب تو ایک ہی ہے, کھانا کھانا بول دیتے میں کھانا کھاتا ہوں. کہا ہاں حضرت بات تو سمجھ میں آ رہی تھوڑی تھوڑی. میں کہا تھوڑی تھوڑی نہیں, پوری سمجھا کر کے جاؤں گا. میں کہنا تو یہی چاہتا ہوں بے وقوف, ہمارے میں صرف نام تو ہے, ہم 10واں کہہ دیتے ہیں, 20واں کہہ دیتے ہیں, 40واں کہہ دیتے ہیں, تیجا کہہ دیتے ہیں, سویم کہہ دیتے ہیں, کبھی 11ویں کہہ دیتے ہیں, کبھی چھٹی شریف کہہ دیتے ہیں, کبھی 12ویں کہتے ہیں. لیکن تمام کا تمام مقصد جیسے تیرا کھانا کھانا ہوتا ہے, اسی طریقے سے ہمارا مقصد اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے, مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہوتا ہے, اللہ کے نیک ولیوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے, اللہ کے مقدس ولیوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, مصطفیٰ کی حدیث پڑھی جاتی ہے. بولو یہ تمام ذکر اذکار کرنا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ تو پھر دیوبندی بھی کہتا ہے, وہابی بھی کہتا ہے, غیر مقلد بھی کہتا ہے, جو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے حضرت بات تو صحیح ہے, اللہ کا ذکر کرنا تو اچھی بات ہے, مصطفیٰ کا ذکر کرنا تو اچھی بات ہے, قرآن کی تلاوت کرنا تو اچھی بات ہے, درود شریف پڑھنا تو اچھی بات ہے, کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا تو اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں جب تمام کی تمام اچھی باتیں ہیں, ابھی 11ویں میں ہم یہی تو کرتے ہیں, تو پتا چلا کہ 11ویں کرنا بھی تو اچھی بات ہے, کرنا بھی تو اچھی بات ہے, اور چھٹی شریف کرنا بھی تو اچھی بات ہے, تیجا کرنا بھی اچھی بات ہے, 20واں کرنا بھی اچھی بات ہے, 40واں کرنا بھی اچھی بات ہے. اس لیے کہ تمام سے مقصود اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اور جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا کے اندر بھی چین دیتا ہے, اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر کے اندر بھی چین دیتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی غلام نبی فریدی سرزمین جسپور. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. ارے بتاؤ دلائل سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ آ رہے نا, بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے نا. جی ہاں, تو بتائیں پھر اب کوئی کہے, کوئی انکار کرے پھر یہ کیوں کرتے ہو, یہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ ہاتھ پکڑ کے جواب دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہو نا. لیکن دیکھیں اب وقت ہو چکا, بس اب میں ذرا یہ بتا دوں میری قوم, یہ جلسے جو ہو رہے ہیں, یہ تمام کی تمام محفلیں تم کر رہے ہیں, یہاں پر مقدس علماء کرام آئیں, یہ سب کچھ ہو, آپ تک ایک پیغام پہنچے, لیکن یہ ہمارا جبہ پھاڑنے سے, یہ مائک توڑنے سے, یہ کرسی توڑنے سے یہ ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جب تک آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, جب تک آپ اللہ کے ولیوں کی سیرت کو جاننے سے پہلے, ان کی تمام کردار اور بریانی لٹانے سے پہلے, مرغہ ذبح کرنے سے پہلے, ان تمام چیزوں کو کرنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی سیرت کو بھی اپنا لو, ان کی سیرت سے اپنے سینوں کو روشن کر لو. اس لیے کی کامیابی تبھی ہوگی تاکہ ہم ان کی سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں. اس لیے آج میری قوم کا تو یہ حال ہوا. آج جن پہ ابھی ذکر سنا, ابھی بائک پر سوار ہوا, ہم نے کہا تھا ذرا سنو, جب آپ سوار ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو, اور جب رات کو سویا کرو تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سویا کرو. اس لیے کہ نہ جانے کون سی آخری رات آئے اور ہمارا انتقال ہو جائے, تو ذرا بتاؤ پھر ہمارا حال کیا ہوگا. ہو سکتا کہ توبہ کر کے تم سو گئے تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ عز و جل توبہ جب کوئی بندہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا, جلدی سے سنیں. ایک شخص بہت گنہگار تھا, ذرا بتا دیں کہ اللہ کا ولی, آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, 24 گھنٹے عبادت کریں, روزہ رکھیں, لیکن اللہ کے ولی آپ نہیں بن سکتے, ہم نہیں بن سکتے, یہ نہیں بن سکتے. اس لیے کہ اللہ کا ولی بنا نہیں جاتا ہے, بلکہ اللہ جس کو ولی بناتا ہے وہی بنتا ہے. یہ تو اللہ کے فضل سے بنتا ہے, انسان اپنی محنت سے نہیں بنتا. ایک انسان بہت گناہگار, بہت سیاہکار, میں نے جو کہا توبہ کر کے سویا کرو, اس کی ذرا برکت سنے. ایک انسان بہت گناہگار, بہت ظالم, اور تمام گاؤں والوں پر ظلم کرتا,
گاؤں والوں نے اس کا پانی لیا اور کھانا لیا اور شہر کے باہر لے جا کر اس کو شہر بدر کر دیا، شہر کے باہر ڈال دیا۔ اللہ اللہ شہر کے باہر ڈالا تھا، اتنے میں جب دیکھا اس کا اچانک دھیرے دھیرے اس کا کھانا ختم ہوا، پانی ختم ہوا۔ جب تمام چیزیں ختم ہو گئی، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ ٹانگیں کام کر رہی ہے، نہ آنکھیں کام کر رہی ہے، نہ یہ جسم کام کر رہا ہے۔ جسپور کی سنی زندہ دل نجر مسلمانوں، ذرا بتاؤ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کبھی آپ نرم نرم بستروں پر سوتے ہو، کبھی لائٹ بند کر کے کمرے میں، کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو اس کمرے کے جب تنہائی میں جب اتنا ڈر لگتا ہے، وہ لوگ قبر میں کتنا ڈر لگے گا، قبر میں پھر کیا ہوگا؟ بولو ایک دن تو نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ ستارے رہیں گے۔ جب تمام چیزیں بنا ہو جائیں گی تو بولو پھر کس بات کا گھمنڈ کرتے ہو؟ دنیا میں کیا ہمیشہ رہنا ہے؟ ایک دن کیا مرنا نہیں ہے، ایک دن کیا اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا نہیں ہے؟ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جاؤ گے تو پھر اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نمازوں کو کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس نوجوان کو شہر سے باہر ڈال دیا گیا۔ اللہ اللہ جب اس کے پاس کھانا ختم ہوا، یہ کمزور ہو گیا، بیماری لاحق ہوئی، اور جیسے بیماری لاحق ہونا تھی، اب جیسے اس کا ہاتھ پاؤں سب کام کرنا بند کیا، اس نے اللہ کی طرف لو لگائی، بڑا گنہگار تھا، کہا مولا تیری رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اگر مجھ کو معاف کر دے، اگر میرے گناہوں کو مان دے مولا، تو غفور رحیم ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کوئی کمی نہیں ہو سکتی مولا، تو معاف کرنے کو آ جائے تو لاکھوں کو معاف کر دے، مولا ایک گنہگار کو معاف کر دے گا تو کیا کمی ہو جائے گی؟ اللہ اللہ ذرا سنو توبہ کی برکت، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو، اچانک یہ توبہ کر رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، روح پرواز ہو گئی۔ اب جیسے روح پرواز ہوئی، ادھر ہاتھی کے غیبی سے آواز آئی، او موسیٰ جاؤ اپنی قوم کو لے کر کے چلے جاؤ، ایک بیابان جنگل میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کی نماز جنازہ کو ادا کرو۔ سبحان اللہ، جب اتنا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، وہ کرنے کے بعد میں پہنچے اس بیابان جنگل میں، اور پہنچنے کے بعد میں جب قوم پہنچی، قوم نے دیکھا، کہا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ تو وہ شخص ہے جو گناہ کرتا تھا، جو بے نمازی تھا، جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اس کے ظلم کی وجہ سے لوگوں نے شہر سے باہر پھینک دیا تھا، اس کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، تمام چیزوں کو منقطع کر دیا تھا، آپ کیسی بات کرتے ہو، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھی کے غیبی سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ جو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، ان تمام کے سوال کرنے والوں کا جواب دو۔ ہاں یہ اگرچہ گنہگار تھا، اگرچہ سیاہکار تھا، اگرچہ بدکار تھا، اگرچہ بے نمازی تھا، لیکن جب اس کی سانس نکلنے کا ٹائم تھا، اس کی روح پرواز ہونے والی تھی، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی، اس کے گناہوں سے توبہ کرنا تھا، اللہ نے گناہوں سے توبہ کرنے کی برکت سے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ دیکھیں توبہ کرنے کی برکت سے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ تو صرف اللہ سے زیادہ پسند آ جائے اور اللہ کسے اپنا نیک بنا دے، اور کوئی بھروسہ ہے جی، تو اس لیے اپنا آپ اپنے دل میں بھی بٹھا لو، اپنے سینے میں بٹھا لو، اور تمام لوگوں کو بتاؤ، لوگوں دیکھیں اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو، تمام نبیوں سے محبت کرو، اس لیے کہ یہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ جی ہاں، اب چونکہ یہ میں نے بتایا تمام ذکر اذکار کرنے سے بولے ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ تو دیکھیں اب چونکہ برسی کے تعلق سے بھی یہ ہے تو بس 5 منٹ بس ختم کروں گے، 5 منٹ برسی کے تعلق سے ایک واقعہ، بس ایک حدیث سن لیں اور اس کے بعد میں ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا دونوں ذکر ہونے چاہیے، ذرا اگر سننا چاہیں تو ہاتھوں اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیں اب سنیں، ایک عورت آج ہم کہتے ہیں نا ذکر اذکار کرتے ہیں، انتقال ہو گئے، برسی فاتحہ سب کرتے ہیں، تو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ کتنی حدیث مبارکہ، قرآن کی آیت مبارکہ بے شمار، لیکن ذرا بس ایک سن لو بخاری شریف کی حدیث۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ، ایک عورت بہت گناہگار تھی، بہت سیاہکار تھی، بدکار تھی، ایک مرتبہ جنگل کا سفر کر رہی تھی، اچانک اس کو پیاس لگی نا، اور جیسے پیاس لگنا تھی کنویں کے پاس میں گئی، اور کنویں کے پاس جانے کے بعد میں اس عورت نے پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد میں اس نے اپنی پیاس کو بجھایا۔ اب عورت جیسے واپس ہوئی نا، اور جیسے واپس ہو رہی تھی، ایک کتا جس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ رہی تھی، اللہ اس عورت نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں دل میں خیال آیا، مولا پوری زندگی گزر گئی، نہ نماز کو پڑھا، نہ روزوں کو رکھا، نہ حج و زکات ادا کیا، نہ صدقات و خیرات ادا کیا، چلو آج ایک نیک کام یہ کر لیتی ہوں، اس کتے کو پانی پلا دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، جب اتنا دل میں خیال آیا، عورت واپس پلٹی گئی کنویں کے پاس، اور جانے کے بعد
میں دوپٹے کو اتارا اور اتارنے کے بعد میں دوپٹے کو اتار کر کے لٹکایا کنویں کے اندر. کنویں کے کونے پر اس دوپٹے کے کونے پر جتنا پانی چپک کر کے آیا اس عورت نے کتے کے منہ کے اندر ٹپکا دیا. سبحان اللہ. ادھر کتے کی جان میں جان آ گئی. جو کتا پیاس کی وجہ سے جس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ رہی تھی, بلک رہا تھا, چلا نہیں جا رہا تھا. جیسے پانی ٹپکایا کتے نے بھاگنا شروع کر دیا ہے. کتا خوش ہو گیا ہے. ادھر کتا خوش ہوتا ہے, ادھر اللہ کی رحمت خوش ہو گئی. لوگوں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذرا مطلب سنو. آج انسانوں کی تعلق سے نہیں بتا رہا ہوں. اگر انسانوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں, ان کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کریں, مصطفیٰ کی سنت پر عمل کریں تو کتنا بڑا ثواب ہے وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک کریں, ہمارا مذہب اسلام, ہمارا دین کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آج آتنک کو بڑھاوا دیتا ہے, آج دہشت گرد کو پھیلاتا ہے. مذہب اسلام کو تم نے اچھے طریقے سے سمجھا نہیں ہے. جو مذہب اسلام ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جب اجازت دیتا ہے, ایک جانور کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں دیتا. بولو کسی انسان کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آتنکواد کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ نبی شاہ فرماتے صحابہ, ایک عورت نے ایک بلی کو پالا اور بلی کو باندھ کر کے رکھا, نہ بلی کو کھولا تاکہ وہ کچھ چر لیتی, نہ بلی کو کچھ کھلایا. وہ بلی بنے بنے کھوٹے سے مر گئی. اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا عورت کو. سب بتاؤ, ایک جانور کے ساتھ غلط سلوک کرنے سے اللہ عورت کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. تو جو مذہب اسلام جانوروں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیتا ہے, غلط کا حکم نہیں دیتا. اور بولو وہ انسانوں کے ساتھ کیسا غلط کا حکم دے سکتا ہے؟ ادھر رب کی رحمت کو جوش آیا, ادھر اللہ نے ارشاد فرمایا, اور صحابہ اور فرشتوں نے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے اس عورت کو جنتی بنا دیا. تمام فرشتے تعجب میں پڑ گئے, عرض کرنے لگے, مولا ذرا بتا تو صحیح, عورت تو بے نمازی تھی, عورت تو بے روزے دار تھی, عورت نے نہ کبھی زکات ادا کی, نہ کبھی روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ صدقات کیے, لیکن اے مولا ذرا بتا تو صحیح, عورت کو معاف کیسے کر دیا گیا, اور جنتی کیسے بن گئی؟ آنٹی دل غیبی سے آواز آتی ہے, اے فرشتوں, اس عورت نے ایک میری مخلوق بے زبان کتے کو پانی پلا دیا تھا. کتے کو پانی پلانے کی برکت سے اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے عورت کو جنتی بنا دیا ہے. بتاؤ, جب ایک کتے کو پانی پلانے سے جب جنت مل سکتی ہے تو ان تمام مقدس علماء کرام کی خدمت ہم کریں. مدرسے کے بچوں کو اگر ہم کھانا کھلائیں, کسی یتیم کی ہم مدد کریں, کسی غریب کی ہم مدد کریں, کسی فقیر کی ہم مدد کریں, تو بولو کہ اللہ کی رحمت خوش نہیں ہوگی؟ پھر ہمیں کیا جنت نہیں ملے گی؟ جی ہاں, تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان جلسوں کو سننے سے زیادہ عمل کی کوشش کریں. اس لیے کہ ادھر فیض عام انٹر کالج, ادھر راجکی انٹر کالج, ادھر بٹر فلو انٹر کالج, ادھر انگلش میڈیم انٹر کالج, یعنی جسپور کے اندر اتنے انگلش میڈیم, اتنے انٹر کالج. میں نے کہا ذرا بتاؤ کہ تم نے کوئی مدرسہ کوئی ایسا بھی کھول رکھا ہے جس میں میری قوم کی بیٹی صبح کو پڑھتی ہو, دوپہر کو پڑھتی ہو, پڑھ کر کے واپس آ جاتی ہو؟ کہو گے جی ہاں کھول تو رکھا ہے, لیکن مدرسہ ہے تو 1000 فیس دیتے ہو, 1200 فیس دیتے ہو, لیکن بتاؤ آج میری قوم جلسوں میں 50,000 خرچ کر دیتی ہے, 60,000 خرچ کر دیتی ہے, لیکن یہ پیغام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ رہا کہ اپنے محلے میں جہاں ہم لڑکوں کا مدرسہ چلاتے ہیں وہیں پر ایک